بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سيدنا ومولانا الامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام رحم اللہ عبدا احیا امرنا۔ ناظرین کرام، ہمارا ایک سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ چونکہ یہ ایام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ہیں، اس کے پہلی کی گفتگو میں میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا مختصر سا تعارف پیش کیا کہ آپ کا نام علی تھا اور نام علی کیوں رکھا گیا۔ آج اس مختصر سی گفتگو میں ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بہت سے القاب ہیں۔ جس طریقے سے آپ کے آباء و اجداد ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بہت سے القاب ہوا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ کے بھی بہت سے القاب ہیں۔ ان القاب میں سے جو مشہور لقب کتابوں میں موجود ہے وہ ہے صابر، فاضل، رضی، وفی، قرۃ عین المومنین، صدیق، سراج الہدا، نور الہدا، اور جو سب سے زیادہ مشہور لقب ہے وہ ہے رضا۔ ناظرین کرام، یہ جتنے بھی القاب ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی مقصد کے یا بغیر کسی سبب کے یہ القاب آپ کی ذات کے لیے قرار پائے، بلکہ یہ جتنے القاب ہیں ہر ایک لقب کسی نہ کسی بڑی فضیلت کو اجاگر کرتا ہے، بڑی فضیلت کو روشن اور واضح کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا لقب صابر قرار پایا تو آپ اس قدر مصائب اور پریشانیوں میں صبر کرنے والے تھے کہ کثرت صبر کی وجہ سے آپ کو صابر کہا گیا۔ آپ کو وفی کہا گیا، اس قدر آپ وعدہ وفائی کرتے تھے کہ آپ کا لقب وفی قرار پایا۔ آپ کے اندر اس قدر فضائل و کمالات اللہ نے جمع کر دیے تھے کہ آپ کو فاضل کہا گیا۔ اس قدر آپ کی ذات سے احکام الہی روشن ہوتے تھے، نظام الہی، قانون الہی، مقصد الہی، اللہ کی شریعت آپ کی ذات سے روشن ہوتی تھی کہ آپ کو سراج اللہ اور نور الہدا جیسے القاب سے نوازا گیا۔ اور سب سے زیادہ جو جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ لقب رضا مشہور ہے، تو اس لقب رضا کے متعلق بھی ہمارے یہاں اور غیروں کے درمیان جو ایک اختلاف ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ غیروں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو جو لقب رضا سے ملقب کیا گیا وہ مامون عباسی نے جب آپ کو ولی عہد مقرر کیا، اس کے بعد آپ کو رضا کہا، پھر لوگوں کی زبان پہ آپ کے لیے لقب رضا جاری ہو گیا اور رضا کے عنوان سے، رضا کے لقب سے آپ معروف ہو گئے۔ تو کیا واقعاً ایسا ہے کہ آپ کو یہ لقب رضا مامون نے دیا ہے یا ایسا نہیں ہے؟ یہی سوال جب ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے کیا گیا کہ مولا، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے جد امجد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو جو رضا کہا جاتا ہے تو یہ لقب مامون عباسی جیسے ظالم بادشاہ نے دیا۔ اس وقت حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، جسے شیخ صدوق علیہ الرحمن نے نقل کیا ہے، اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے، امام نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میرے جد کو لقب رضا مامون نے دیا۔ سائل نے پوچھا کہ مولا پھر کس نے دیا؟ اس وقت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ لقب رضا سے میرے جد کو میرے پروردگار نے ملقب کیا، یہ لقب میرے اللہ نے میرے جد کو دیا۔ کیوں دیا؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ میرے جد سے راضی تھا، میرے جد سے خوش تھا آسمان کے اوپر، اور پھر زمین پر رسول خدا ہمارے جد سے خوش تھے، ائمہ طاہرین ہمارے جد سے راضی تھے، اس وجہ سے ہمارے جد اللہ نے اس لقب رضا سے ملقب فرمایا۔ پھر پوچھنے والے نے سوال کیا کہ فرزند رسول، کیا آپ کے دیگر جو آباء و اجداد تھے ان سے اللہ راضی نہیں تھا، ان سے اللہ خوش نہیں تھا کہ جو یہ لقب رضا امام علی رضا علیہ السلام کی ذات سے مخصوص ہوا؟ امام نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں، ہمارے جتنے بھی بزرگان ہیں، سب سے اللہ راضی تھا اور سب اللہ سے راضی تھے،
لیکن دیگر آباء و اجداد میں اور امام علی رضا میں ایک جو ہے وہ واضح سا فرق یہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام سے جس طریقے سے دوستان راضی تھے، چاہنے والے راضی تھے، عقیدت رکھنے والے راضی تھے، اسی طریقے سے مخالفین بھی راضی تھے۔ یہ ایک ایسا خاصہ تھا امام علی رضا علیہ السلام کا کہ جس کی وجہ سے یہ لقب رضا اپنوں میں بھی معروف ہوا، غیروں میں بھی معروف ہوا، ورنہ اللہ جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد سے راضی ہے اور ہمارے آباء و اجداد اللہ سے راضی ہیں۔ اور عزیزو، اس کا بہترین ثبوت یہ بھی ملتا ہے کہ یہ ولی عہدی اس کا وقت تو بہت بعد میں آیا۔ آپ دیکھیے کہ سن 183 ہجری میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد سن 203 ہجری میں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت سے 2 برس پہلے مامون کی طرف سے ولی عہدی کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کو منتخب کیا گیا۔ لہٰذا اس اعتبار سے تقریباً جو ہے وہ 20 برس ایسے گزرے ہیں کہ 20 برس پہلے امام علی رضا کو لقب رضا سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یاد کیا کرتے تھے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ جب بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو بلاتے تھے تو رضا کہہ کے بلاتے تھے، اور جب بھی امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق کوئی کلام، کوئی گفتگو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کرتے تھے تو رضا کہہ کے، کہ میں نے اپنے بیٹے رضا سے یہ فرمایا، میرے بیٹے رضا نے مجھے یہ جواب دیا۔ اور جب امام علی رضا علیہ السلام بزم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں تشریف فرما ہوتے تھے، اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کو ابو الحسن کی کنیت کے ذریعے خطاب کرتے تھے۔ ابو الحسن کی کنیت وہی کنیت ہے جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی کنیت ہے۔ ابو الحسن جیسی کنیت وہی کنیت ہے جو امام علی رضا علیہ السلام کے والد یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کنیت ہے۔ یہ ایک بات ہماری تھی۔ دوسری بات ہم اسی میں جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی اولاد کے متعلق عموماً علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا امام علی رضا علیہ السلام کے کئی ایک فرزند تھے، کئی ایک بیٹے تھے، کئی اولاد تھی، یا صرف اور صرف حضرت امام محمد تقی علیہ السلام تھے۔ چونکہ ہمارے ہاں عظیم الشان عالم دین جناب شیخ مفید قدس سرہ، اس کے بعد علامہ تبریسی قدس سرہ، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ، یہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے صراحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے صرف اور صرف ایک فرزند تھے، یعنی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جو نسل پاک چلی ہے وہ آپ کے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام کے ذریعے چلی ہے۔ لہٰذا اب اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے سادات رضوی سادات ہیں دراصل یہ حضرت محمد تقی علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور آپ کی اولاد سے ہیں، یعنی جو تقوی سادات ہیں اور جو جوادی سادات جس طریقے سے، اسی طریقے سے رضوی سادات بھی امام جواد علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اب یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر وجہ کیا ہے کہ بعض سادات جوادی مشہور ہوئے، بعض سادات جو ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی نسل سے تقوی معروف ہوئے، اور بعض جو ہے وہ رضوی کیوں معروف ہوئے؟ اس کی وجہ ہمارے علماء نے یہ بیان کی کہ چونکہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہدی ملی، اور ولی عہدی کی وجہ سے ایک عمومی شہرت حاصل تھی امام علی رضا علیہ السلام کو، جو اپنوں کے درمیان غیروں کے درمیان بھی شہرت تھی۔ لہٰذا اس شہرت کی بنا پر آپ کے خانوادے کے جو افراد تھے وہ اپنے آپ کو ابن الرضا کہلاتے تھے، حتیٰ کہ 2-3 پشت بعد بھی جب لوگ آئے تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو ابن الرضا کہلایا، حتیٰ کہ امام علی رضا علیہ السلام کے بعد جو ائمہ تھے ان کو بھی ابن الرضا کہا جاتا تھا۔ لہٰذا امام محمد تقی علیہ السلام کے جو فرزند تھے، جو بیٹے تھے، جو ان سے نسل چلی، وہ افراد بھی اسی وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ابن الرضا کہلاتے تھے۔ دھیرے دھیرے یہ سلسلہ آگے بڑھا اور آج تک ان سادات کو رضوی سادات کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ سلسلہ ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ نسل امام محمد تقی علیہ
السلام سے جو ہے وہ نسل امام رضا علیہ السلام چلی ہے، لہٰذا اس بنیاد پر جو ہے جو تقوی سادات ہیں وہ بھی رضوی سادات ہیں، جو رضوی سادات ہیں وہ تقوی سادات ہیں، اور ان سب کا ایک سلسلہ جو جا کے منتہی ہوتا ہے وہ پیغمبر اسلام پر منتہی ہوتا ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر منتہی ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے۔ جتنے بھی ظاہر سی بات ہے یہ ائمہ کی نسل سے سادات ہیں، یہ سب ان کی اصل اور ان کی جڑ جو ہے جناب صدیق طاہرہ پیغمبر اسلام اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، چاہے امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور ان کی نسل پاک سے جتنے سادات ہیں، یقیناً یہ سارے سادات بہت ہی خوش قسمت سادات ہیں، بہت ہی بافضیلت لوگ ہیں، اور ایسی فضیلت اللہ نے ان کو دی کہ اس فضیلت کے مقابل کی کوئی دوسری فضیلت نہیں ہے، یعنی سادات کے مقابل میں کوئی بھی دوسرا اپنے حسب اور اپنے نسب کو پیش نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، عیون اخبار رضا میں یہ روایت موجود ہے کہ ہماری ذریت کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یعنی بقول امام علی رضا علیہ السلام اگر کوئی انسان کسی سید کے چہرے پر نظر کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو اس نظر کا اللہ ثواب لکھتا ہے، یہ عبادت جو ہے وہ میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول کیا تمام آپ کی ذریت کو دیکھنا عبادت ہے یا آپ کی نسل سے جو ائمہ طاہرین ہیں ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ اس وقت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک اولاد پیغمبر اسلام کے طریقے کو، ان کے راستے کو، ان کی ہدایت کو نہ چھوڑیں، اس وقت تک تمام ذریت پیغمبر اسلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جتنے سادات ہیں ان کو فخر بھی کرنا چاہیے اور غور بھی کرنا چاہیے کہ جس کا شرف بلند ہوتا ہے، جس کا مقام بلند ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے اور اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ لہٰذا جتنے سادات ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا کردار گواہی دے کہ وہ سید ہیں، ان کی سیرت گواہی دے کہ وہ سید ہیں، ان کے اقوال اور ان کے افعال گواہی دے کہ وہ سید ہیں، یعنی اپنی زبان سے نہ کہیں کہ وہ سید ہیں، ان کا کردار گواہی دے کہ وہ سید ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔